السلام علیکم ناظرین، ایک خبر جس نے کل سے تمام میڈیا کو 2 دن سے بلکہ اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہ ایگزیکٹ کمپنی جس کا ایک بولڈ ٹیلی ویژن آنے والا ہے، اس کے بارے میں وہ چھاپے اور کہا گیا کہ ڈگریوں کا مسئلہ، جعلی ڈگریاں بناتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ شعیب احمد شیخ صاحب موجود ہیں کراچی سے، جو سی ای او ہیں ایگزیکٹ کے بھی اور بول کے بھی۔ شعیب شیخ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ شعیب صاحب، بہت سے سوال ہیں آپ سے پوچھنے والے، سو لیٹ می گیٹ اسٹریٹ ٹو دا کوسچن۔ ظاہر ہے بہت سے الزامات نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری نے لگائے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کہ کسی اور چیز پر جاؤں، میں کل کی آپ کی تقریر سن رہا تھا، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کی کمپنی $20 ملین کی ہے سر، یا $بلین کی ہے؟ 20 ملین کی یا ارب ڈالرز کی کمپنی ہے؟ جی کاشف صاحب، بالکل میں آپ کے سوال کا جواب میں آپ کا سوال پھر سے کروں گا، کیونکہ مجھے شاید بیچ میں تھوڑی بہت آواز سے میں سمجھاؤں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو آرگنائزیشن ایگزیکٹ ہے ہماری آرگنائزیشن، اس کی جو ویلیویشن ہے وہ $20 بلین یعنی کہ $20 ارب کے حوالے سے میں نے سپیچ میں کہی ہے، یا $20 ملین کے حوالے سے کہی ہے؟ یعنی کہ میں اس کو $20 ارب کی کمپنی کے طور پہ متعارف کرایا ہے، تو یہ سوال ہے کیا آپ کا؟ جی 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 جی، تو میں بالکل آپ کو بتا دوں کاشف صاحب، اس سوال کے جواب کے لیے آپ ایک سوال ہے ٹیکنیکل، میں اس کا جواب تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، میں 1 منٹ میں شاید نہ دے سکوں، لیکن 1.5 سے 2 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ جواب آپ کا دوں۔ میرا اس سپیچ سے جب میں نے یہ کہا تھا تو اس سے میری مراد تھی $20 بلین، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں $20 بلین کی مالیت، تو جو مالیت کیلکولیٹ کی جاتی ہے اس کا قطعاً مقصد آمدنی نہیں ہوتا۔ کسی بھی کمپنی کی ورتھ، کسی بھی کمپنی آرگنائزیشن کی مالیت جب آپ نے جاننی ہے تو اس کے بہت طریقے کار ہوتے ہیں، ملٹیپل آف اینول سیلز، کسی جگہ 20 ہوتا ہے، کسی جگہ 25 ہوتا ہے، تو یہ اس طریقے سے مختلف طریقوں سے اسٹیمیٹ کی جاتی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں حال ہی میں امریکہ میں چائنا کی ایک کمپنی علی بابا جو وہاں گئی ہے، وہ $197 بلین یعنی کہ $197 ارب میں اسٹاک میں جا کر لسٹ ہوئی ہے، اس کی ویلیویشن یہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی سیل اس سے زیادہ یا اس سے کم ہے۔ تو یہ اس کو جاننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس پورے کانسیپٹ کو سمجھا جائے۔ بہرحال میں $20 ارب ایگزیکٹ کی ویلیویشن سمجھتا ہوں کم از کم۔ بالکل $20 ارب۔ آپ بیچتے کیا ہیں صاحب؟ ہیلو شعیب صاحب، آپ لوگ بیچتے کیا ہیں؟ آپ کی کمپنی کرتی کیا ہے، کیا بناتی ہے، آپ کے کلائنٹس کون سے ہیں؟ پھر سے ذرا ریپیٹ کر دیں اپنا کوشچن پلیز۔ میں کہا آپ کی کمپنی کیا بیچتی ہے جی، آپ کے پروڈکٹس کیا ہیں، آپ کے کلائنٹس کون سے ہیں؟ جی کاشف صاحب، میں آپ کا سوال پھر ریپیٹ کروں گا، اور میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا اور مجھے ایون سوال ریپیٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ جو یہاں پر سسٹم ہے، اس سسٹم میں آپ کی آواز بہت زیادہ کھڑکھڑا رہی ہے، میں بہت مشکل سے سوال سمجھ پا رہا ہوں، لیکن میں جو آپ کا سوال سمجھاؤں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی یہ کمپنی میری ایگزیکٹ جو کمپنی ہے یہ کیا کرتی ہے، اس کی کیا یونٹس ہیں، اس کے پروڈکٹس کیا ہیں، اور اس کے کسٹمرز کے نام کیا ہیں، کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کاشف صاحب؟ جی جی جی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو آرگنائزیشن ایگزیکٹ ہے، جس کا کہ مشن ہے جیتنا اور خیال کرنا، اس کے 10 بزنس یونٹس ہیں، یہ 10 مختلف طرح کے آئی ٹی بزنسز میں ڈیل کرتا ہے، اور یہ 10 کے 10 یونٹس کا نام میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ ایک ڈیزائن سروسز سیل کرتا ہے یہ دنیا میں، یعنی کہ جو لوگو ڈیزائن ہے وہ جو بنتا ہے یہ وہ سیل کرتا ہے دنیا میں۔ ایپلیکیشن ڈیزائن، جو مختلف، جیسے آپ وائبر، واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں، ایسی موبائل ایپس، ان کی ڈیولپمنٹ کو سیل کرتا ہے یہ دنیا میں، ان کی اپنی ایپس کو بھی لانچ کرتا ہے یہ دنیا میں۔ اس طریقے سے یہ اس کے ریسرچ یونٹ ایگزسٹ کرتا ہے جو مختلف ریسرچز پرووائڈ کرتا ہے۔ ہم آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارا جو آن لائن ایجوکیشن، جو بیسیکلی جس حوالے سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور پچھلے 2 سے 3 دن سے پاکستان میں کوئی اور بات ہی نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے بھی میں بڑا ڈیٹیل میں اس کا جواب دوں گا، لیکن چلے اسی پہ آ جائے، کیونکہ آپ کا بزنس تو بڑا ویریڈ ہے، آئی ایم شیور آپ کا بڑا بزنس پروڈکٹس ہیں، میں فوکس کروں گا پھر آن لائن ایجوکیشن پہ آ جائیں جناب۔ جہاں تک تعلق کسٹمرز کا ہے، تو جہاں تک تعلق کسٹمرز کا ہے، تو یہ کسٹمرز کے نام جاننے کے لیے دیکھیں، یہ 2 طرح کے بزنسز دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو B2B ہوتے ہیں، ایسے بزنسز جو دوسرے بزنسز کو سیل کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ، جیسے کہ پاکستان سے لیٹ سپوز ٹی شرٹس ایکسپورٹ ہوتی ہیں، اور وہ ٹی شرٹ یہاں پہ بنانے والی کمپنی جو ہے وہ نائکی کو یا پولو کو ٹی شرٹ بنا کے بیچتی ہے امریکہ میں۔ وہاں پہ جو پولو کی کمپنی ہے وہ اس ٹی شرٹ کو لے لیتی ہے،
لیٹ سپوز ایک ایگزامپل کے طور پہ $5 میں خریدتی ہے پاکستانی کمپنی سے اور آگے $50 میں پھر وہ بیچتی ہے. تو جو پاکستانی کمپنی پولو کو بیچتی ہے وہ بزنس ٹو بزنس یعنی کہ B2B کاروبار کرتی ہے. لیکن پولو خود جب وہ ٹی شرٹ آگے بیچتا ہے تو وہ $50 کا بیچتا ہے ڈائریکٹ کسٹمر کو. تو پولو B2C کام کرتا ہے جب یہ بیچتا ہے. ایگزیکٹ کی جب حوالے سے آپ بات کریں گے, میں اس مثال کو لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ میں اس کو ریلیٹ کر کے آپ کو سمجھا سکوں, کیونکہ کسٹمر کیا ہیں یہ میں کوئی پتہ نہیں کتنے سال سے یہ بات سن رہا ہوں. جب آپ پاکستانی اس کمپنی سے جو پولو کو ٹی شرٹ بنا کے بیچتی ہے, آپ پوچھیں گے کسٹمر کون ہے, تو وہ B2B بزنس میں وہ اٹھا کے آپ کو بتا دے گی جی ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ پولو ہے. لیکن آپ یہ بات آپ مانیں گے شعیب صاحب, پولو آپ کو آگے سے کہے گا کہ بھائی میرے تو ہزاروں لاکھوں وہ کنزیومر ہیں جو میری ٹی شرٹ خریدتے ہیں اور پہنتے ہیں. سر لیکن آپ ٹی شرٹس نہیں بیچتے نا, کیا مطلب وہ کہے گا یہ اتنے لاکھ نام ہیں یا اتنے ملین یوزرز ہیں. میری جس ایونٹ کی سپیچ کو آپ نے کوٹ کیا ہے اسی سپیچ کے مین اسی سپیچ میں بھی اور اس در مختلف پریزنٹیشنز چلی, ہم نے اس پریزنٹیشن کے اندر بھی وہاں پہ بتایا کہ ہمارے کتنے ملین کسٹمرز اور کتنے بلین یوزرز ہیں. تو یہ اگر اتنے میں کہ ان کے کیا نام اور ان کی کیا چیز ہے, یہ ایسا ہی ہے آپ پاکستان میں لوکل کسی دکان پہ جائیں اور پیپسی کولا یا کوکا کولا مانگے. لیکن سر آپ کا کام وہ نہیں ہے نا جی. دیکھیں وہ تو اگر ٹی شرٹس آپ بنا رہے ہیں شعیب صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, دیکھیں کیونکہ مجھے بھی سمجھ نہیں ہے یہ چیز. عباسی صاحب جائیں اور پوچھیں کوکولا سے یار اپنے کسٹمرز کے نام بتاؤ, وہ کہے گا بھائی لاکھوں تعداد میں لوگ, کروڑوں تعداد میں لوگ جو ہیں وہ میرا کوک لے کے ریٹیل سے پیتے ہیں. شعیب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ B2B بزنسز میں اس طریقے سے چیز ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان سے بہت کم کمپنیاں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ اپنا برانڈ سیل کر رہی ہیں. ٹھیک شعیب صاحب, میں جاننا اس لیے چاہ رہا ہوں آپ سے, اور جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر تو معاملہ انڈیویجولز کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے, وہ اس طریقے سے کام کرتے تھے. کاشف صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر میرا خیال ہے آواز کٹ رہی ہے, ہم دوبارہ میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. جی جو ہم سے پہلے لوگ کاروبار کرتے تھے کاشف صاحب, جی تو وہ اس طریقے سے کاروبار ہوتا تھا IT ایج سے پہلے کہ ایک طریقہ کار, اگر آپ نے امریکہ میں ڈائریکٹ برانڈ سیل کرنا ہے یا دنیا کے کسی حصے میں کوئی برانڈ سیل کرنا ہے تو آپ کو ٹی شرٹ اپنے برانڈ سے بیچنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے. پھر آپ کو اس وقت یہ کرنا ہوتا تھا کہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک چاہیے امریکہ میں, اس کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹر کے بعد ٹی شرٹ پہنچائیں, آپ وہ ڈسٹریبیوٹر لے کے ریٹیل دکانوں پہ وہ ٹی شرٹ پہنچائیں. نہیں سر, میرا مسئلہ آپ شاید ہمارا آواز کا کنیکشن کا پرابلم ہے. لوگ جائیں اور جانے کے بعد جو ہے وہ اس ریٹیل سے ٹی شرٹ خرید لیں, اور آپ پوری ایڈورٹائزنگ ٹریڈیشنل میڈیم میں کریں امریکہ میں. تو آرگنائزیشنز کے لیے اور یہاں پہ موجود جو بزنس پیپل تھے ان کے لیے پرابلم تھا بہت. انفارمیشن ٹیکنالوجی جب آئی, یعنی کہ سرچ انجن آ گئے, آپ انفارمیشن انٹرنیٹ پہ سرچ کریں اور انٹرنیٹ پہ آپ نے کچھ, اب آپ جائیں انٹرنیٹ پہ. میں معافی چاہتا ہوں سر, آپ کو میری آواز نہیں آ رہی اور اب آپ کی آواز بھی بند ہو گئی ہے, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو اصل سوال یہ ہے کہ آپ یہ پوری ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کی جس سے آپ نے کہا تعلیمی نیٹ ورک ہے, اصل سوال اس کے گرد کھڑا ہے کہ کیا وہ لیگل ہے یا جعلی ہے. نیو یارک ٹائمز کی سٹوری یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ تمام فیک ڈگریز دی جا رہی ہیں. ایک لسٹ آف 370 سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز ہے جو دی جا رہی ہے کہ جو ایگزیکٹ کے نام پر چلتی ہیں اور یہ جعلی ڈگریاں اور ایکریڈیشنز دیتی ہیں. ایک بریک. ناظرین, شعیب شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹ اور بول نیٹ ورک کے مالک, جن پر الزامات لگے کل نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری میں. شعیب صاحب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز بہتر آ رہی ہے پہلے سے. سر اب چلیں ذرا چلتے ہیں اس جگہ پر جس پر اصل میں آپ کے اوپر الزامات لگے ہیں, جعلی ڈگریز. نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ آپ کا پورا نیٹ ورک ایک ایجوکیشن ایمپائر ہے جو جعلی ڈگریاں بنا کے بیچتی ہے لوگوں کو. انہوں نے پوری ڈگریوں کی ایک لسٹ بھی چھاپی ہوئی ہے, اور آپ کی کوئی 370 کمپنیوں کی لسٹ بھی انہوں نے چھاپی ہے جو مختلف سکولز, کالجز مبینہ طور پر بقول نیو یارک ٹائمز کے جعلی ڈگریاں بیچتے ہیں. جی تو آپ کا سوال کیا ہے کاشف صاحب؟ میں کہا یہ اس الزام کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ اس الزام کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا دنیا بھر کا اصول کیا ہے. دنیا بھر میں جب کسی پہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے, فار ایگزامپل میں آپ پہ کوئی سنگین الزام لگا دوں, اور جب آپ پہ میں الزام لگاؤں گا تو آپ مجھ پہ ہر جانے کا ڈیمیجز کا کیس کریں گے, ٹھیک, اور برڈن آف پروف جو ہوگا وہ مجھ پہ ہوگا کہ میں یہ پروف کروں کہ جو میں نے الزامات لگائے ہیں صحیح ہیں, ٹھیک, نہ کہ یہ کہ میں آپ پہ الزام لگاؤں اور آپ سے پھر کہوں کہ جی آپ اس کو پروف کرو. لیکن میں تب بھی اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ہر ایگزیکٹین کے لیے, ان کے گھر والوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, ہماری ماں اپنی بہنوں کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ بالکل یہ چیز ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، جانیں اور اس کو سکون سے سمجھیں کہ کیا چیز ہے۔ پہلے تو یہ جانیں یہ الزام لگایا کس نے۔ یہ الزام لگایا ایک ایسے اخبار کے ایک ایسے رپورٹر نے جس کو پاکستان سے یہ کہہ کے نکالا گیا کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف کام کرتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ خبریں اسی میڈیا نے جو پچھلے 3 دن سے ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہا ہے، اور جس کے لیے سب سے بڑی خبر آج کل یہ بنی ہوئی ہے صحافتی تقاضوں پہ کتنا وہ پورا اتر رہا ہے میڈیا، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ایک اچھے صحافی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو یہ اسی میڈیا نے اس صحافی کے بارے میں، ڈیکلن والش کے بارے میں جو پروگرامز کیے، جو اخباروں میں لکھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا کیا لکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً سب آرٹیکلز نے، تقریباً سب پروگراموں نے اس کو ہمارے ملک کا دشمن قرار دیا اور کہا یہ ہمارے ملک کے مفاد میں کام نہیں لیکن سر ویسے اگر آپ اپنے سینئر صحافیوں سے پوچھیں گے خبر کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خبر کی صحت ٹھیک ہے یا نہیں، ایک بات آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں، مجھے موقع دیں، مجھے بولنے دیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے لیا ہے، اب میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہتا ہوں، تو پلیز مجھے موقع دینا پوری بات کرنے کا۔ تھینک یو، بہت شکریہ کاشف صاحب۔ تو آپ کا سوال اب یہ ہے کہ جی اس نے ہم پہ الزام لگایا کہ جی ہم جعلی ڈگریوں کا کام کرتے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بتا دوں ایگزیکٹ نہ کوئی جعلی ڈگری کا کام کرتا ہے اور نہ ہی ایگزیکٹ کسی اصلی ڈگری کا کام کرتا ہے۔ ایگزیکٹ کا جعلی یا اصلی ڈگریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا جو آن لائن ایجوکیشن کا جو سافٹ ویئر ہے، جو سسٹم ہے، جو پروڈکٹ ہے، جو یونٹ ہے، وہ جو یہ کام ہم کرتے ہیں، وہ کام یہ ایگزسٹ کر رہا ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، اور میں اپنے پورے ناظرین کو جو آپ کے ہیں اور جو پوری قوم پاکستان کی اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے، اس کے توسط سے ذرا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ مطلب ایک سافٹ ویئر ایک ایسا سسٹم ہے ہمارا اس پروڈکٹ میں، جس میں آپ 3 ماڈیولز ہوتے ہیں نا۔ جب آپ پڑھنے آن لائن ایجوکیشن میں جاتے ہیں یا کسی ٹریڈیشنل ایجوکیشن میں بھی، تو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس نے پڑھنا ہوتا ہے، ایک استاد، ایک فیکلٹی ہوتی ہے جس نے پڑھانا ہوتا ہے، اور پھر یہ جہاں پڑھائی ہوتی ہے کلاس روم ہوتا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اور استاد پڑھاتا ہے۔ تو ہمارے جو یہ آن لائن مینجمنٹ سسٹم ہے، ہماری جو پروڈکٹ ہے، وہ ایک پلیٹ فارم دیتی ہے، اور وہ پلیٹ فارم میں اسٹوڈنٹ پڑھ سکتا ہے، اس کا پورا پروفائل اس کے اندر مینیج ہوتا ہے، اور جو استاد ہے اس کا الگ ماڈیول ہے، اس میں اس کا پروفائل مینیج ہوتا ہے، اور جو کلاس روم مینجمنٹ ہے اس کے اندر وہ کلاس روم کی مینجمنٹ کے اندر اسٹوڈنٹ آتا ہے، وہاں استاد اس کو بتاتا ہے یہ پڑھو، لیکچرز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ پڑھ کے اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کرتا ہے، وہاں پہ جو آن لائن استاد ہوتا ہے وہ اس کے نمبر دیتا ہے، اور یہ اس طریقے کا پورا سسٹم ہے۔ ہماری جو اگر اجازت ہے میں یہاں پر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو دونوں پلیٹ فارمز پہ کام کر سکتی ہے، انٹیگریٹ ہو جاتی ہے، موبائل فون ہو چاہے کمپیوٹر ہو۔ ٹھیک، لیکن نیو یارک ٹائمز نے الزام کیا لگایا؟ اس پہ فخر ہونا چاہیے ہمارے ملک کو، نہ کہ اس پہ اس طریقے کی چیز جو چل رہی ہے۔ یہ دنیا کی شاید وہ واحد پروڈکٹ ہوگی جس میں جتنے آن لائن فیکلٹی مینجمنٹ کے جو آؤٹ سورسنگ کمپنیز ہیں، وہ سب کی تقریباً سب کی سب پلگنز ہو جاتی ہیں۔ یہ شاید دنیا کی وہ واحد پروڈکٹ ہوگی جس کے اندر کورس مینجمنٹ جو تھرڈ پارٹی کورس ڈیولپرز ہوتے ہیں، جو تھرڈ پارٹی کورس ڈیلیورر ہوتے ہیں، وہ پورے کی پوری پروڈکٹ اس میں کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہ واحد پروڈکٹ ہوگی۔ تو ہم آن لائن مینجمنٹ کا یہ سسٹم اپنے مختلف پارٹنرز اور ایسوسیٹس کو ورلڈ وائڈ دیتے ہیں، وہ اس پلیٹ فارم لیتے ہیں، پھر ان کا انسٹیٹیوٹ خواہ ٹریڈیشنل ہو، خواہ آن لائن ہو، خواہ وہ ایکریڈیٹڈ ہو یا ان ایکریڈیٹڈ ہو، لیکن وہ لیگل ضرور ہوتا ہے۔ ہم اپنی یہ ذمہ داری کیسے ہو سکتا ہے شعیب صاحب؟ وہ جو ایسوسیٹ یونیورسٹی کی کوئی ایکریڈیشن ہوتی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی ڈگری ہوتی ہے۔ مجھے پلیز ایکسپلین کرنے دیں۔ نہیں شعیب صاحب، میں دیکھیں سوال بھی ہے نا، بیچ میں آپ کو میں ایک سوال بھی پوچھنا چاہوں گا۔ دیکھیں 2007 میں ایک سزا ہوئی، پورا ایک دفعہ ایکسپلین کر برطانیہ کے کورٹ۔ یہ بہت ٹیکنیکل سی گفتگو ہے سر، یہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے ماڈیولز کی بات کی، مجھے ماڈیول سمجھ میں آ گئی۔ آن لائن ٹیچنگ ہماری بہنوں کا کیا عالم ہے، ہمارے رشتہ داروں کا کیا عالم ہے، تو پلیز مجھے موقع دیں سر، تاکہ میں اپنی بات کمیونیکیٹ کر سکوں۔ چلے میری ایک بات سن لیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ سر، آج کا مسئلہ آپ کے بزنس پلان کے بارے میں نہیں ہے۔ میں ساری رات جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل ٹھیک سر، لیکن آج بزنس پلان نہیں ہے سر، مسئلہ یہ ہے کہ وہ الزام جو لگے ہیں آپ پر، اصل تو سوال ان کے اوپر ہے۔ 2007 کے برٹش کورٹ نے مکمل کرنے دے رہے ہیں جواب، یا آپ کوئی دوسرا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت دیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا بزنس ماڈیول بزنس پلان ہے نا، مجھے آواز بیچ میں کٹ رہی ہے، پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا۔ نہیں، ناٹ ایٹ آل، آپ کا ایک بزنس ماڈیول اپنی جگہ۔ دیکھیں آپ نے کیا انٹیگریٹ کیا وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ 2007 میں برٹش کورٹ سزا دیتی ہے پولیس کرمنالوجسٹ کو جس نے ایگزیکٹ ڈگری لی ہوئی تھی۔
ایک اب یہ جو کوٹ کیے ہوئے ہیں میرے پاس یہ 2 سزائیں دوسری بھی موجود ہیں, جو آپ کو 22.7 ملین کا ایک لا سوٹ بیلفورڈ ہائی اسکول, جو کہ اگین یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا اسکول ہے, 22.7 ملین ڈالرز کا یہ لا سوٹ ہے جو آپ کو بھرنا پڑا. یہ بہت سی مثالیں دی ہوئی ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو سامنے لوگ لگے جن کو پروفیسر بتایا جا رہا ہے یہ بھی جعلی ہیں, ایکٹر ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ایکٹر اور جعلی ہیں. یہ تو پورے کا پورا جو فارمیٹ ہے یہ اگر تو ٹھیک ہو تو پھر تو اعتراض نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جعلی ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے یہی الزام ہے آپ کے اوپر. جی کاشف صاحب, تو آپ میں آپ جواب دے دوں آپ کے سوال کا؟ جناب جی, اب مجھے پلیز موقع ضرور دیجیے گا. آپ اگر سوال کر رہے ہیں تو پلیز موقع دینا, کیونکہ وہ سوالات کے جواب. دیکھیں جب آپ نے سوال شروع کیا تو ایسا لگا کہ آپ ایک الزام ریپیٹ نہیں کر رہے بلکہ آپ تو خود ایک سٹیٹمنٹ پاس کر رہے ہیں. جب آپ نے کہا کہ یہ آپ کی ڈگری دی, آپ کی یونیورسٹی کی ڈگری نے ایسے کر دیا, اور بہت آگے جا کر آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ الزام ہے, تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ کلیئر کریں کہ یہ جتنی بات آپ کر رہے ہیں یہ الزام اس ڈیکلن واش کے ہیں, نیو یارک ٹائم میں لگے ہوئے ایک آرٹیکل کے ہیں, جو آج سب کے لیے بہت زیادہ معتبر ہو گیا ہے, ان سب لوگوں کے لیے جو پہلے نہیں تھا جن کے لیے معتبر. آج جب ان کے اپنے سٹیکس داؤ پہ لگے ہوئے ہیں, جب میڈیا آرگنائزیشنز کو یہ لگ رہا ہے کہ بول آئے گا اور وہ اپنے امپلائیز کے لیے ایک بہتر چیز کرے گا, یا وہ بہت ساری ایک اچھا پاکستان دکھائے گا, تو آج ان کو وہ ڈیکلن واش بہت اچھا لگ رہا ہے. تو پہلے پلیز یہ ایکسپلین ضرور کریں عوام کو, قوم کو, کہ یہ وہ الزامات ہیں جو اس نے لگائے ہیں. اب میں آپ کو اس کا جواب دے دوں اس کے ایک الزام کا. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے جب یہ کہا کہ جی فلانی کسی ایک آپ نے یونیورسٹی کا نام دیا کہ جی اس کو کسی نے اس کی ڈگری لے لی, اور وہ ڈگری لینے کے بعد اس کے پاس کوئی اس کے اوپر کیس ہو گیا, بیلفورڈ ہائی تو بھائی یہ ایویڈنس تو بتا دیں میرا اس یونیورسٹی سے کیا تعلق ہے. سر یہ آپ کی لسٹ اور پورٹل کے اندر یہ ایگزیکٹ کی کمپنی کے ساتھ. دوسری بات, آپ ایک سوٹ کو کوٹ کر رہے ہیں, آپ نے کہا جی ایک کیس ہے جس کے اندر 22 ملین ڈالر کوئی کیا یونیورسٹی کا آپ نے نام لیا جو اسی آرٹیکل میں کوٹ ہوا ہے, وہ سوٹ اسی کی بات کر رہے ہیں. جی بیلفورڈ یونیورسٹی ہے یہ. ہیلو کاشف صاحب, اسی سوٹ کی بات کر رہے ہیں. 22.7 ملین جی اسی سوٹ کی بات کر رہا ہوں. جی تو آپ نے دیکھیں, آپ ماشاءاللہ ایک زبردست صحافی ہیں پاکستان کے, تو آپ نے وہ سوٹ کھول کے دیکھا ہے, پڑھا ہے اس کو؟ جی بالکل میرے سامنے پڑھا ہے. جس کو وہ کوٹ کر رہا ہے, یہ میرے کیا سامنے ایگزیکٹ کا پارٹی ہے اس میں, کیا ایگزیکٹ کا اس میں نام ہے کہیں بھی, کیا ایگزیکٹ کا کوئی تعلق ہے اس میں؟ یہ تو اس کی اپنی امیجنیشن پہ اس نے الزام لگا دیا ہے کہ جی یہ سوٹ ہے, کیا اس میں یہ ڈگری ہوئی ہے کہ ایگزیکٹ نے پیسے بھرنے. سر یہ جو لسٹ چھاپی ہے وہ سوٹ ڈگری ہوا اور کہا جی وہ ایکس وائی زیڈ آپ کا آدمی ہے. ارے بھائی کیسے ہے یار, اس کو کون پروف کرے گا کہ ایسا ایگزسٹ کر رہا ہے؟ سر یہ 370 کمپنیاں بے بنیاد ہے. شعیب صاحب سوال یہ ہے, یہ جو پاکستان کی میڈیا پر یہ 370 کاشف صاحب پلیز بولنے دینا. سر میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, 370 جو سکولز اور کالجز کی لسٹ آپ نے دیکھی ہوگی نیو یارک ٹائمز پر, یہ آپ کے ہیں؟ جی کاشف صاحب مجھے اس کا تو کم سے کم جواب دے سر, بالکل دیں پلیز, کیونکہ پچھلے والے کسی بھی سوال کا میں مکمل جواب نہیں دے پا رہا ہوں. میں جواب اپنا دینا چاہتا ہوں, آپ بیچ میں اور اتنے میں دوسرا سوال آ جاتا ہے. اصولاً دیکھیں جتنا بڑا میڈیا ٹرائل چل رہا ہے 3 دن سے, آپ مجھے میرا موقف لے رہے ہیں, آپ میرا موقف پھر مجھ سے پوری طرح لیں, میرے اطمینان کے مطابق مجھے جواب دینے دیں. ٹھیک, اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ میں پورے ایمان کے ساتھ صحیح بات کر رہا ہوں, اور اگر غلط کر رہا ہوں ایویڈنس کے ساتھ پروف کریں گے. میں کیسز ابھی ہم لیٹیگیشنز میں جا رہے ہیں نا, جنہوں نے الزامات لگائے ہیں, ٹھیک ہے, ہر کسی نے جو انہوں نے الزام لگایا, اور پاکستانی میڈیا نے جہاں جہاں اس الزام کو ریپیٹ کیا اور اس کو پروپیگیٹ کیا, میں کیسز میں جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک, پورا موقع ہوگا پاکستانی میڈیا کے پاس بھی اور ڈیکلن واش صاحب کے پاس بھی اپنے الزامات پروف کرنے کا پورا موقع دیں گے ہم ان کو. کیس چلے گا, اگر ان کے الزامات ٹھیک ہوں گے دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. اس کے علاوہ ایک انکوائری انیشیٹ ہو گئی یہاں پر لوکل میڈیا کے پریشر پہ, میں اس پہ بھی اوکے ہوں جی, بالکل انکوائری ہونی چاہیے, مگر انکوائری ایک انکوائری کے ڈھنگ سے ہو. مجھے تو آج بڑی خوشی ہوئی جب انٹیریئر منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی انکوائری پراپر انکوائری ہوگی, اور یہ اس طریقے سے بالکل نہیں ہے کہ جی جس طریقے سے پریشر دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں یار, آپ کچھ صحافی ہیں ماشاءاللہ, آپ پوری سوچ رکھتے ہیں. یعنی کہ ایک انکوائری انیشیٹ کی بات ہوئی, ہمارے اسلام آباد آفس پہ جا کے اس کو بند کر دیا گیا, اس سے کمپیوٹرز اٹھا لیے, ایک ٹیرر کریٹ کر دیا. ٹھیک, سوچیں تو ان ماؤں کا, آپ کے گھر میں بھی ایک ماں رہتی ہے یار, بالکل ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں ایک بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ اسکول نہیں جا رہے ہمارے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب, لیکن اب ایک اگلا سوال, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا,
ڈیو ماؤں کے لیے سنیں, ان بہنوں کے لیے سنیں جی جو گھروں پہ بیٹھ کے برداشت کر رہی ہیں جھوٹ کو, اس بہتان کو. بالکل ٹھیک ہے. ڈیو پروسیس آف لا اینڈ ٹرانسپیرنسی, شفافیت کے ساتھ ہونا چاہیے اور ڈیو پروسیس آف لا کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی کمپنی ہو, کوئی فرد ہو, کوئی بھی کیس ہو, وہ ڈیو پروسیس آف لا اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونا چاہیے. سر یہ جو جان ایف کیری کے نام کا سرٹیفکیٹ ہے جس کے بارے میں بھی یہ الزام مبینہ طور پر ہے, آپ کی کمپنی اس طرح کے سرٹیفکیٹس بھی دیتی ہے. یہ کاشف صاحب میں پہلے اس دفعہ پورا پرانے والا جواب تھوڑا سا مکمل کر لوں, 30 سیکنڈ لوں گا میکسیمم, کیونکہ وہ آپ نے لسٹ کی پوری بات کی ہے. تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو وہ آپ یہ دیکھیں, ایک تو سوٹ کو کوٹ کر دیا جس میں ایگزیکٹ کہیں پارٹی نہیں تھا, میں بات چل رہی تھی. پھر آپ نے کہا جی 300 پتہ نہیں کتنی سائٹس اس نے کوٹ کی اپنے آرٹیکل میں. میں نے اس آرٹیکل کو کلک کر کے اندر جا کے سائٹیں گنی, وہ 125 سے کم سائٹیں. اس حد تک یعنی کہ وہ جلدی میں اور افراتفری میں لکھا ہوا آرٹیکل ہے کہ اس میں کم سے کم جو اندر سائٹوں کی لسٹ ہے اس تک کی گنتی پوری نہیں ہے. پہلے اس کو سمجھیں, جانیں یہ کیا ہے. دوسرا پلیز ایک بات جانیں, ایک بات جانیں آپ, اصل بات یہ ہے کہ جی یہ لیگل, اور اس کو سمجھنا ہوگا کہ کیا لیگلٹی دنیا میں آن لائن ایجوکیشن کی ایگزسٹ کرتی ہے. امریکہ ملک کے اندر کسی بزنس کے لیے, کسی ایجوکیشن یونیورسٹی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکریڈیٹڈ ہو. 6 ریجنل ایکریڈیٹڈ باڈی ہے لیکن ان کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے. ایز فار ایز وہ یہ مینشن نہیں کر رہی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ یہ جھوٹ نہیں لکھ رہی کہ میں ریجنلی ایکریڈیٹڈ ہوں, کوئی ایشو نہیں ایگزسٹ کرتا. ہمارا پلیٹ فارم جب کوئی انسٹیٹیوٹ خریدتا ہے بھائی, تو ہم تو دیکھتے ہیں وہ لیگلی رجسٹرڈ اس جگہ ہے کہ نہیں, بس. ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ وہ وہاں پہ ایکریڈیٹڈ ہے کہ نہیں ہے, وہ ٹریڈیشنل ہے کہ آن لائن ہے. اور یہ ضرور دیکھ لیں کہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر وہ انسٹیٹیوٹ جو ہمارا پلیٹ فارم بھی استعمال کرتا ہے, اگر وہ کوئی جھوٹا یا غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو وہاں تو زبردست لاز ہیں بھائی. سر یہ تو اب آپ لے کر گئے نیو یارک ٹائمز کو کورٹ میں, کورٹ میں ثابت ہوگا نا سارا کچھ. تو پلیز اس کو پہلے سمجھیں اور یہ بات بتانے کی کوشش کرنے دیں. مجھے پلیز کم سے کم موقع دیں. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے. نہیں سر, آپ ہی کو موقع دے رہے ہیں, آپ ہی کو موقع دے رہے ہیں. کی وجہ سے مجھے ریکویسٹ اسی لیے آپ کو کیلے لیا ہے جواب دینے دیں کہ آپ اپنا جواب دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے صاحب کہ اس میں بہت سی ایسی مثالیں, $60,000 لے کر بھی آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری ڈاکٹریٹ کی دی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب, بڑا سخت اعتراض ہے کاشف صاحب اس سوال کے انداز. میں نے کہا صاحب یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے $7,000 لے کے دیا ہوا, یہ غلط بات کہہ رہا ہے. آپ یہ کہیں یہ الزام رکھا گیا ہے اس آرٹیکل طور پر کہ جی $7,000 لے کر جس یونیورسٹی نے دی ہے وہ ڈگری, اس کا وہ ایگزیکٹ کی ہے اور ایگزیکٹ نے دے دی ہے. یہ کہیں نا الزام رکھا ہے اس آرٹیکل. الزام یہی ہے, یہی کہہ رہا ہوں. ہاں الزام یہ ہے نا, آپ بولیں الزام یہ ہے. اب آپ صحافی ہیں, میرا آپ سے سوال ہے, آپ مجھے 2-3 باتیں بتائیں. یہ جو آرٹیکل لکھا گیا صحافتی تقاضوں کے مطابق آپ سمجھتے ہیں یہ الزام اس نے لگایا, کوئی ایویڈنس دے رہا ہے, وہ کوئی بات کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے جی آپ کے فلانے امپلائی نے, اور پتہ نہیں کیا اس کا نام لکھ رہا ہے, اس کی پوری ڈیٹیلز تک نہیں دے رہا, ان نون امپلائی کی بات کر رہا ہے. میں آپ کے گھر کے ملازم کو کوٹ کر کے اور کوئی آپ کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھ دوں, دیکھیں یہ چیزیں آپ کے گھر کے ملازم نے کہا ہے, کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ بہت کام کر چکا ہوں, تھوڑا سا اگر مجھے سن لیں, مجھے ایویڈنسلی پروف کرنا ہوگا. اور ایون اگر آپ کے گھر کا امپلائی بھی کہتا ہے تو بھائی وہ بھی تو جھوٹ, وہ ایویڈنس لینا ہوگا نا. ایویڈنس کیا ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے پلیز اس کو سمجھیں جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ امریکہ میں آن لائن ایجوکیشن, ٹریڈیشنل ہو, آف لائن, آن لائن, ایکریڈیٹڈ, ان ایکریڈیٹڈ, یہ امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ایز فار ایز آپ بتاؤ کہ کیا ہے, ان کا کوئی چیز نہیں ہے, لیگل ہے وہ. ٹھیک. ہماری ذمہ داری کاشف صاحب پلیز سنیں اور سمجھیں اور یہ جانیں اور اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو, اپنے ناظرین کو سمجھائیں. ہماری ذمہ داری اپنا پلیٹ فارم دینے تک ہے, بیک آفس سروسز دینے تک ہے. آپ سے میرا خیال ہے ایسا ہی ہے کہ کوئی جائے کرکٹ کی دکان پر اور ایک بلہ خریدے, ایک بیٹ خریدے, اور وہ بلہ لے کے جب وہ دکاندار اس کو بیچ دے کنزیومر کو, تو وہ آدمی خریدار وہ بلہ اٹھا کے دوسرے کے سر پہ مار دے, تو اگر اس کا ذمہ دار کیا وہ بلہ بیچنے والی دکان. شعیب صاحب میں آپ سے ایک کاؤنٹر سوال پوچھتا ہوں یہاں پر, اگر اجازت ہے. آپ کو بتا دوں آپ میری بات بھی سن جیسے ملک میں آسان نہیں ہے کسی کو بلہ مارنا. ٹھیک. اگر میرا سوال سن لیں, بلہ بھی مار دیں گے کسی کو, پورا قانون ہے, پروسیکیوٹ کریں گے آپ. شعیب صاحب اگر میرا سوال اس جگہ پر سن لیں صاحب, آپ پروفیشنل ڈگریز دے رہے ہیں, کتنے کو سر پھوٹے. سر پلیز اس کو سمجھیں, اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, آپ سے اور آپ جیسے چند صحافیوں سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو اندر سے جانتے ہیں کہ یہ ٹرائی کیوں ہو رہا ہے, جو اندر سے جانتے ہیں یہ چند لوگوں کی, چند میڈیا اونرز کی اوورآل ذاتی مفاد کی جب بات بنائی ہے تو اس قسم کی چیز ہو رہی ہے. جس سٹوری پہ, جس آرگنائزیشن پہ, میں ڈیکلن کو 5-6 سال سے جانتا ہوں. کاشف صاحب آپ نے مجھے کہا
آپ مجھے بولنے دیں گے پلیز؟ سر ابھی آپ ہی بول رہے ہیں, میں تو ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اگر میرے سوال کو سن لیں. اگر یہ میں جواب مکمل کر لوں آپ سر, اسی کے اندر آپ کا دوسرا جواب بھی آ جائے گا. مجھے ایک بات بتائیں صاحب, آپ نے نرسنگ کی ڈگری, آپ نے ایک نرس کو نرسنگ کی ڈگری دی, اگر آپ اس کو نرسنگ نہیں سکھا رہے, بلہ خریدنے میں, ذرا ریپیٹ کریے گا پلیز سر, بلہ خریدنے میں اور کسی کو نرسنگ کی ڈگری دینے میں, انجینئرنگ کی ڈگری دینے میں بڑا فرق ہے. اس نے جا کر ہسپتالوں میں کام کرنا, زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کی تعلیم ہی ٹھیک نہیں ہے, اگر آپ اس کو پڑھا نہیں سک رہے, میں تو آپ کو مثال, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکریڈیشن اور ایکریڈیشن کا فرق نہیں ہے؟ دکاندار نے جب بلہ بیچ دیا, ہیلو جی جی, اگر آپ نے ڈگری دی صاحب, وہ ڈگری لیگل ہوگی, ایجوکیشن ٹھیک ہوگی تو دے گی نا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں سر پہ مار رہا ہے, لیکن اگر مارا تو یہ تو بلہ مارنے والے کا قصور ہوا نا کاشف صاحب, پہلی بات. پھر وہ امریکہ جیسے ملک میں آپ بلہ مار کے آپ کو لگتا ہے ایسی رہ جائے گی چیز؟ سر یہ جان کیری کا سرٹیفکیٹ آپ نے دیا, بڑا نیو یارک ٹائم امریکہ کا جو ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا, پھر وہاں کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا کہا ہے, وہ بھی چلائے نا. وہ کہہ رہے ہیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کو. سر مجھے یہ بتائیے, آپ نے جان ایف کیری کی, ہم تو پراپر انکوائری کریں گے, انہوں نے کاٹ دیا ٹی وی سے. جی بالکل, یہ بات کی, یہ کیا ہے یار کاشف صاحب, انکوائری کریں گے, اس کو آپ سمجھیں. بالکل جو بھی ایگزامپل لے رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں وہ الزامات ہیں نا اس کے. سر الزام ہی تو پوچھوں گا, اگر ثابت ہو چکا ہوتا تو آپ جیل میں ہوتے, یہاں تھوڑی بیٹھے ہوتے. کس, کون دے رہا ہے, کس جگہ دے رہا ہے, ایویڈنس ہم سے ریلیٹڈ کیا ہے بھائی؟ ہمارا ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے جو ہر طرح کے کورسز کو, خواہ وہ ہنر سکھاتے ہوں, یعنی کہ ڈرائیونگ, ویلڈنگ یا اس قسم کی چیزیں, یا جو کسی بھی لیول کی ایجوکیشن کورسز کی ڈیلیوری کے ہوں, ان پورے دونوں کے لیے وہ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. دونوں کے لیے وہاں پہ کورسز انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, پڑھائے جا سکتے ہیں, وہ ساری فیکلٹی جو ہے انٹیگریٹ ہو جاتی ہے اس سے. تو ہمارا تو یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے. اس میں کہاں سے آ گیا یہ کہ انہوں نے ایگزیکٹ نرسنگ کی ڈگری دے دی؟ ہمیں بھائی سر میرا آپ سے ایک سوال ہے, جی جی اس کا پلیز آپ جواب دیں اور ریسرچ کر کے دیں. جی جی, یہ جو امریکن جتنے بینکس ہیں, ان کی بیک آفیسز انڈیا میں ہوتی ہے, اور وہاں پہ انڈیا میں ایسی کئی کمپنیز ہیں جن کے چیک انڈیا میں بیک آفس میں فائنینشیل مینجمنٹ کی کمپنیز پرنٹ کرتی ہیں, اور پرنٹ کرنے کے بعد ان چیکس کو وہاں پہ دیکھ, تو کیا وہ وہاں جعلی چیک بنتے ہیں؟ پھر ہم یہ الزام لگا دیں انڈیا پہ, ایکریڈیٹڈ ہوتی ہے. لگا کے دیکھیں انڈیا, دیکھیں انڈیا کا میڈیا کرتا کیا ہے. ایکریڈیٹڈ, اب میرا جواب سن لیں, آپ نے میرے سے سوال پوچھا شعیب وہ صاحب, ایسی کمپنیز کے لیے جو زر مبادلہ کما کے دے رہی ہیں. شعیب صاحب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا, دلاتا ہوں یقین کاشف صاحب, بینک آف امریکہ کا چیک بک میں تو نہیں چھاپ سکتا. سر مجھے ایک بات, سوال کا جواب دیں. بینک آف امریکہ کی چیک بک میں تو نہیں چھاپ سکتا. پوچھیں جی پلیز. اگر بینک آف امریکہ کی چیک بک, میں نے کہا اگر بینک آف امریکہ کی چیک بک میں ان کی مرضی کے بغیر چھاپ سکتا ہوں؟ نہیں, بینک آف امریکہ کی چیک بک میں ان کی مرضی کے بغیر چھاپ سکتا ہوں. جس کلائنٹ کی ہے, لیٹس سپوز بینک آف امریکہ کی چیک بک ایک ایکس وائی زیڈ کمپنی کی ہے, اور اس نے آؤٹ سورس کی بھی اپنی فائنینشیل مینجمنٹ انڈیا میں کسی کمپنی کو, تو بالکل وہ اس کے چیک سے لے کے ساری فائنینشیل مینجمنٹ وہیں ہو رہی ہے. لیکن سر اس کے لیے میں ایکریڈیٹڈ ہونا چاہیے نا, میرا کسی بینک سے لنک ہونا چاہیے کہ میں وہ چھاپ سکوں نا. جی یہی تو سوال ہے, آپ کیا لنک اسٹیبلش کرنا, وہ اب آپ نے کرنا, کیونکہ یہ الزام بڑا سیریس ہے. میرے پاس چونکہ وقت کم ہے سر, پچھلے کچھ دنوں میں آپ کے اوپر ذاتی الزامات بھی لگ رہے ہیں, کمپنی کے حوالے سے بھی الزامات لگ رہے ہیں. میں آپ کو کیٹیگوریکلی پہلے کاشف صاحب یہ بتا دوں کہ کسی طور پہ ہم کوئی انسٹیٹیوٹ کے طور پہ ہم کوئی ڈگری ایشو نہیں کر رہے, ہم کوئی ڈپلوما ایشو نہیں کر رہے. آپ کسی ڈگری کسی ڈپلوما پہ دکھائیں ایگزیکٹ کا نام, میں آپ مجھے دکھائیں گے یہ ڈگری اس پہ ایگزیکٹ لکھا ہے, یا یہ ڈپلوما اس پہ ایگزیکٹ لکھا ہے, میں مان جاؤں گا. آپ یہ آ کے, یہ کوئی بیک آفس سروسز میں کسی کی فون, کسی کی چیٹ, دنیا کا بزنس ہے یہ. اگر انلیگل ہے, آپ مجھے بتائیں کیا انلیگل کر رہا ہوں میں؟ نہیں, سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں الزام لگا رہا ہے وہ نیو یارک ٹائمز اور آپ مبینہ طور پر سارا میڈیا, تو میرا سوال یہ ہے میں نے کیا کرائم کیا بتائیں نا مجھے. سوال مبینہ طور پر جو پوری شور ہو رہا ہے آپ ڈگری وہ دے رہے ہیں جو ڈگری دینے کے آپ مجاز نہیں ہے. آپ نے فرنٹ کے اوپر آن لائن مبینہ طور پر الزام یہ ہے, آپ نے یونیورسٹی اور کالج اور سکول بنائے ہیں, وہاں پر آپ ڈگری تو دے رہے ہیں, لیکن وہ ان سکولوں کی اور کالجز کی نہ ڈگری مانی جاتی ہے, نہ وہ سکول ایگزسٹ کرتے ہیں, نہ کالج ایگزسٹ کرتے ہیں. جن لوگوں کو آپ نے پروفیسر بنا کے, آخری بات سر, مبینہ طور پر جن لوگوں کو آپ نے پروفیسر بتایا ہے, ہم کیا, اب آپ مجھے جواب ہی نہیں دے رہے. سر سوال سن لیں گے تو جواب آ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو آپ مبینہ طور پر پروفیسر بتا رہے ہیں وہ ایکٹرز ہیں, وہ پروفیسر اور ٹیچرز نہیں ہیں, وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے, وہ ایکٹرز ہیں, پیڈ ایکٹرز ہیں. یہ سٹوری کہہ رہی ہے, یہ الزام ہے آپ کے اوپر. ٹھیک, اب میں جواب دے دوں ضرور آپ کے سوال کا, ضرور پلیز. دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ اگر ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میرے پلیٹ فارم کو, ایگزیکٹ کے پلیٹ فارم کو اپنے ساتھ جوڑ لے گا, اس سے منسلک کر لے گا اور اس سے مینجمنٹ کرے گا, تو میں تو وہ پلیٹ فارم بیچ رہا ہوں.
آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں, اس الزام کو کوٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈگریاں دے دی, میں نے ایشو کر دی. میں نے تو کوئی ڈگریاں ایشو نہیں کر دی. وہ بتائے کیسے کہہ رہا ہے, وہ تو عجیب من گڑت کہانی ہے. اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ایشو کر رہا ہے کوئی ڈگری, وہ انسٹیٹیوٹ ایشو کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جانا چاہیے کہ بھائی آیا یہ انسٹیٹیوٹ ڈگری ایشو کر سکتا ہے, ڈپلوما ایشو کر سکتا ہے. یہ کیا امریکہ کے اندر ان ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوٹ ڈگری ایشو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہاں تو بائر بھی ویئر ہے نا, بائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ بھائی ریجنلی ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے کہ نہیں ہے. وہ ان میں سے کسی پر نہیں لکھا. پہلے تو یہ بھی سمجھیں کہ وہ جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے ہم سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے, میں اس پہ بعد میں آتا ہوں بھائی. پہلے یہ تو سمجھیں کہ کیا وہ کام اللیگل کر رہا ہے؟ قطعاً اللیگل کام نہیں کر رہا ہے وہ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ڈگری دے بھی رہے ہیں تو وہ قانونی ہے, غیر قانونی نہیں؟ پلیز یار کاشف صاحب پلیز, آپ مجھے بولنے دیں. میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی ڈگری قانونی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری دی ہوئی ڈگری, پلیز اس کو سمجھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہاں پہ منع کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹ کوئی ڈگری ایشو نہیں کرتا, ایگزیکٹ کوئی ڈپلوما ایشو نہیں کرتا. آپ کوئی ڈگری ڈپلوما پہ دکھائے ایگزیکٹ کا نام لکھا ہے, میں جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ ڈگری ایشو کرتا ہے, وہ ڈپلوما ایشو کرتا ہے, تو آپ جا کے دیکھیں کہ کیا وہ ڈگری اور ڈپلوما انسٹیٹیوٹ ایشو کرنے کا مجاز ہے کہ نہیں ہے, یہ دیکھیں آپ. اور پھر انسٹیٹیوٹ کے بارے میں سرچ کریں اور اس انسٹیٹیوٹ سے بات کریں, یہ سوال کریں اور اس سے پوچھیں کہ بھائی تم اس کے مجاز ہو کہ نہیں ہو. اور اگر وہ امریکن انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ امریکہ میں پوچھ لینا اس سے. اور اگر امیڈیٹ اس کے لیے سوال کرنے ایگزیکٹ آ گئے پاکستان. آپ یار کاشف صاحب آپ پلیز سمجھیں اس کو, کیا ہے یہ؟ آپ جانتے ہیں اندر سے کہ یہ سب جھوٹ ہے, بہتان ہے یہ, اور یہ سب ایک سازش ہے سیٹوں کی. بس ایک آخری سوال اس ایشو پر, ایک آخری سوال, کیونکہ آپ کے اوپر ذاتی الزامات بھی ہیں, میں آپ سے وہ بھی جاننا چاہوں گا, وقت تھوڑا سا کم رہ گیا. کل جو چھاپا پڑا, مجھے پھر پورا جواب دینے نہیں, آپ ہی کے اوپر ہے. کل جو آپ کے جی آپ کے دفتر پہ جو چھاپا مارا گیا, وہاں سے بہت سی ڈگریوں کے سیمپل ملے ہیں, وہ ایگزیکٹ کے دفتر سے ملے ہیں. یہ آپ وعدہ کریں, پہلے مجھے پورا جواب دینے دیں گے آپ؟ جی ضرور, میرا سوال ختم ہونے دیں, آپ پورا جواب دے دیجیے گا. یہ کل کے بارے میں الزام یہ ہے چھاپے پہ کہ اس چھاپے میں بہت سی ڈگریوں کے دوسری یونیورسٹیز کے بہت سے خالی وہ ملے ہیں. اگر وہ ملے ہیں, کیا آپ کے ہیں؟ کیا آپ کی پوزیشن تھی؟ کیا وہ آپ کی ملکیت ہے؟ اور اگر ثابت ہو گیا کہ ملے ہیں تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ یونیورسٹی اور کالج آپ کے ہیں؟ دیکھیں آپ مجھے ایک بات سمجھ لیں, مطلب کہ اس چیز کے لیے اب آپ مجھے پلیز تسلی اور طبیعت سے جواب دینے دیجئے گا. جو آپ کے پاس وہاں سے آپ کو اگر کوئی ڈاکیومنٹ, پہلے تو اس کے طریقہ کار پہ میرے کوشچن مارک ہے کہ ایک وہاں پہ ٹیم آ گئی, وہ ٹیم نے آ کے بغیر کسی چیز کے آفس سیل کر دیا, کمپیوٹرز اٹھا لیے, ٹیررائزیشن کر دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کچھ ڈاکیومنٹس مل گئے ہیں وہاں پر, مجھے بتائیں کون سے ڈاکیومنٹس ہیں اور کس چیز کے ہیں؟ کیا وہ کوئی ایسی ڈگری کے ڈاکیومنٹ ہیں جس پہ ایگزیکٹ لکھا ہوا ہے؟ ایگزیکٹ کے دفتر انسٹیٹیوٹ کے ہیں, اور وہ کس ایگزیکٹ کے دفتر سے مل رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی اور سن تو لیں پلیز, کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ٹی وی میں پہلی دفعہ یہ چیز چلی جس میں انہوں نے کہا جی ہمیں مل گئے ڈاکیومنٹ. ایسا لگ رہا تھا جیسے اے آر وائی کرنے گیا انکوائری, ایف آئی اے کرنے گئی تھی نا انکوائری. تو یہ تو آپ گوگل پہ جائے اور ڈگری ڈپلوما کچھ ڈالیں, وہاں امیجز آ جائیں گے, آپ ان کا پرنٹ لیں اور جا کے بولیں جی یہ پرنٹ کہیں گرا دیں, بولیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے. اگر ایف آئی اے کی رپورٹ کہتی ہے, نامہ لے جا کے گرا دوں کہیں اور بولوں شعیب صاحب اگر ایف آئی اے کی رپورٹ کہتی ہے کہ یہ آپ کے دفتر سے ملے ہیں تو کیا ہوگا؟ پہلی بات. دوسرا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ, پلیز اب آپ نے وعدہ کیا ہے, وعدہ خلافی نہ کریں. جی مجھے جواب دینے دیں آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جی کیا ایسے کوئی انسٹیٹیوٹ جو ڈگری اگر ایشو کر رہے ہیں اور ڈپلوما ایشو ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو کیا یہ غلط ہے چیز؟ تو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں انکوائری کریں نا اس کی کہ بھئی یہ انسٹیٹیوٹ ہے, یہ انسٹیٹیوٹ اگر ڈگری اس کی کوئی ایشو ہو رہی ہے اور اس کی کوئی بیک آفس سروس پرووائڈ کر رہا ہے, تو کیا یہ انسٹیٹیوٹ مجاز ہے اس ڈگری کو ایشو کرنے کا کہ نہیں؟ یہ سوال کریں گے نا آپ. ٹھیک, یہ سوال کرنا چاہیے آپ کو کہ بھئی یہ انسٹیٹیوٹ مجاز ہے کہ نہیں ہے. یہ جس ملک میں یہ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں اس کے قانون کے مطابق کیا وہ ایشو کر سکتا ہے کہ نہیں, یہ آپ پہلے دیکھیں گے. اور اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ اپنی بیک آفس سروسز دنیا کے کسی ملک میں بھی دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال, یہ بات کیا ہے؟ اور کاشف صاحب میں آپ کے توسط سے ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں پلیز. دیکھیں ہمارے لوگ, آپ جانتے ہیں ہمارے ایگزیکٹ کے لوگ, ہمارے بول کے لوگ, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے گھر والے, ان کی آپ اس وقت کنڈیشن کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس سے پہلے اس الزام سے پہلے ہم پہ الزام لگتا تھا کہ ہمارے پیچھے ہاتھ ہے کسی ادارے کا. ہم پہ الزام, مختلف قسم کے ہاتھوں کے الزام لگتا تھا کہ جی ہمارے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ ہمارے پیچھے کسی ادارے کا ہاتھ ہے.
میں کہہ رہا ہوں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی ادارے کا ہاتھ نہیں ہے کم سے کم اس الزام کے وقت. ہاں ہاتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں, لیکن وہ ہماری ماؤں کے, ہماری بہنوں کے, ہمارے پاس کام کرنے والے لوگوں کے, اور ہر اس شخص کے جو ہمارے ملک سے محبت کرتا ہے ان کے ہاتھ ہیں جو دعاؤں میں اٹھے ہوئے ہیں. اور چند ہاتھ اس میڈیا آرگنائزیشنز کے ہیں جو اٹھا کے صرف ہمارے اوپر برس رہے ہیں اور بالکل پتھر برسا رہے ہیں بے بنیاد. صرف ان کو ڈر اور شک اور غم ان کو یہ ہے کہ بول آ کے کر کیا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھ سے لوگوں نے, میں نام نہیں لوں گا, مگر مجھ سے سیٹوں کے یہ غم تک شیئر ہوئے کہ ہم نے اب صحافیوں کو وہ گاڑی دینی پڑ رہی ہے بول کی وجہ سے جو وہ خود استعمال کرتے ہیں. یہ دکھ ہے ان کا. اب ان کا دکھ تو دیکھیں. لیکن آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے, میں معافی چاہتا ہوں, آج کا مسئلہ یہ نہیں. آپ کی بات بالکل درست ہوگی. مسئلہ کیا ہے؟ میں تو میرا مسئلہ ٹھیک ہے, میں نہیں بتاتا, آپ بتائیں میرا مسئلہ کیا ہے. نہیں, کیونکہ اس وقت تو میڈیا ہی بتا رہا ہے میرا مسئلہ کیا ہے. الزامات ہیں. ایک چیز جو آپ کو, میں آپ کو بتا دوں, ایک شیئر آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. انشاءاللہ ہم اپنے عزم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں. ہم انتظار میں 1000 انکوائریاں ہوں اور پوری ہوں, ہم سرخرو نکلیں گے انشاءاللہ. آپ میرے سوال پہ آ جائیں سر. اور ہم اس ملک میں یہ جتنی افواہیں پھیلا رہے ہیں ECL, ہم یہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہیں پہ رہنا چاہیے سر, کہیں نہیں جانا چاہیے, بلکہ ECL پہ نام بھی نہیں ڈال. اب شعیب صاحب کیونکہ وقت کم ہے, اب میرے سوال نہیں انشاءاللہ اب میرا ہم سوال اس کو فیس کریں گے. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے موقع دیا, بلایا, اور آپ جتنے سوال چاہیں, اور جب بلائیں گے آپ. بالکل ٹھیک ہے صاحب, آپ جب بلائیں گے میں تب آؤں گا. آمنے سامنے بیٹھ کے بھی ایک نشست ہوگی. تو آپ جب آپ سے رشتہ بن گیا آج انشاءاللہ. ایک سوال, میں تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا بولنے کا. شعیب صاحب ایک مشورہ آپ کے لیے. مشورہ یہ کہ اب آپ ایک ٹی وی چینل کھولنے جا رہے ہیں, برائے مہربانی یہ مت کہیے گا کہ ARY گیا تھا وہاں پر انکوائری کرنے, یا FIA گئی تھی, کیونکہ کل آپ کے چینل پہ بھی یہ خبر چلے گی. آپ کا رپورٹر یہ خبر رپورٹ کرے گا کہ جناب فلانی جگہ چھاپا پڑا اور وہاں سے یہ کاغذ نکلے ہیں. پھر برائے مہربانی یا تو بول پہ ایسی خبریں. سر میری بات کے علاوہ بھی بات کر رہا ہوں, میری بات سن لیں سر, میری بات. اس کی ضمانت نہیں, میں آپ کو اور بھی ضمانت دے رہا ہوں. جی, یہ جتنے, میں یہ جانتا ہوں کہ ایسے کئی صحافی ہیں, آپ تو خیر ماشاءاللہ بہت بڑے نام ہے, بہت بڑا صحافی ہیں آپ, لیکن ایسے کئی صحافی ہیں جو مجبور ہیں آج سیٹوں کے ہاتھوں, اور ہمیں اندازہ اس, اور مجبوری میں بات کر رہے ہیں یہ ساری. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے, وہ بہتان ہے, لیکن وہ مجبور ہیں سیٹوں کے پریشر کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے توسط سے, ہم یہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر, یہ ابھی بول کا مسئلہ, میں پھر واپس آپ ایشو پر آؤں گا. آپ نے مجھے ختم نہیں کرنے دیا ہے, میری آپ سے, ہم لیگل کورس میرا گلہ ہے آپ سے شعیب صاحب, مجھے ختم کر لینے دیں. بولنے دیں آپ پلیز. سر دیکھیں, آپ نے اس دفعہ میرے بولنے کی باری تھی, آپ بیچ میں آئے کیسز میں, لیکن ہمارا پلیٹ فارم کسی پہ ہم اس کوئی بدلے کی چیز نہیں ہے. نہیں پھر بدلا نہیں سر, آپ کا رپورٹر خبر دے گا, رپورٹر خبر دیتا ہے کہ وہاں سے یہ چیزیں کھائے گئے تھے اور انہوں نے معاف کر دیا تھا. شعیب صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں, بہت بالکل اچھا کرتے ہیں صاحب, لیکن میرے سوال تو سن معافی کے باوجود وہ آئیں, وہ سسکیاں سنیں, وہ آنسو دیکھیں, وہ خون دیکھیں ان سیٹوں کے ہاتوں پر. بالکل ٹھیک ہے صاحب, لیکن اب میرے سوال کا جواب دے دیں شعیب صاحب, میرے سوال کا جواب دے دیں. اور ہماری بہنوں کی کس وقت اس دل جذبات. سر آپ سوال کی طرف مجھے نہیں آنے دے رہے, آپ مجھے سوال پہ آنے دیں. آپ آئیں پلیز, آپ آئیں, ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں سوال کے جواب نہیں دے رہا ہوں. جی مگر میرے جذبات کو ضرور سمجھیے گا پلیز. میں دوبارہ آپ سے کہوں گا صاحب, رپورٹر ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں, بالکل رپورٹر آپ کے لیے بھی خبر لے کر آئے گا. اس وقت ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کا رپورٹر یہ بولنے انویسٹیگیشن کی یا FIA نے کی. سو رپورٹر جب خبر دیتا ہے, آپ کے پاس بہت سے اچھے رپورٹرز ہیں, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, سو خبر اس کی یہ کہہ کے نہ رد کریں کہ یہ ARY کی کوئی چیز ہے. لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خبر رد کی بات نہیں کر رہا, اگر میرا سوال ختم ہونے دیں شعیب صاحب. میں نے آپ کو یہ کہا کہ دیکھیں FIA کی ٹیم گئی انکوائری کرنے, سر یہ خبریں اسی طرح نکلتی ہیں. کوئی چیز لائے گی نا, وہ لکھا ہوا یہ تھا آپ کے چینل پہ, وہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ جی ہمیں ملی ہے وہاں سے. نہیں, ہم نے اٹھا لی, ہم نے دی, ایسا تھا. اگر ایگزیکٹ کے دفتر سے ڈگریاں ملی, خبر نہیں ہوئی نا, یہ تو کسی اور کے کام میں, مطلب وہ کسی اور کے کام میں مداخلت ہوئی نا. نہیں سر, مداخلت نہیں ہوتی. ایسا آپ بھی سمجھ جائیں گے, سپورٹ کر رہے ہیں, چینل چلے گا تو آپ بھی سمجھ جائیں گے. اگر پورے چینلز اس طرح FIA کو سپورٹ کر رہے ہیں, 100 بسم اللہ کریں بھائی. ٹھیک سر, ایک بریف جواب چاہیے. جاننے کے لیے 100 بسم اللہ ایسا ہونا چاہیے. ذاتی الزامات بھی ہیں, میں اس پہ جانے سے پہلے ایک بریف جواب چاہیے, برائے مہربانی ٹو دا پوائنٹ بریف جواب. اگر آپ کے دفتر سے ڈگریاں نکلی, کوشش کروں گا, دیکھیں الزام پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ پہلے بھی میں پوچھوں گا, آپ جواب نہیں دے رہے. کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ 3 دن سے, اس وقت کوئی جلدی نہیں, سوال ہی نہیں پوچھنے دے رہے. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو جلدی ہے کہ جواب جلدی دے دوں میں. سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایگزیکٹ کے دفتر سے کوئی ڈگریاں نکلی, ان پہ ایگزیکٹ کا نام نہ ہوا لیکن ان یونیورسٹیوں کا نام ہوا جو نیو یارک ٹائمز کہہ رہی ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا تو دیکھیں جی
کیا آپ یہ مانیں گے کہ ایگزیکٹ یہ کمپنیاں چلا رہی ہے ساری اسکولز کالجز یونیورسٹیز؟ یہ کاشف صاحب کیسے ہوگا؟ فرض کر لیں کہ ایگزیکٹ کے دفتر سے کیا پوچھ، ایگزیکٹ کے دفتر سے اگر آن لائن ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ کے کچھ ڈاکیومنٹس نکلیں، خواہ ڈگری یا کوئی ڈاکیومنٹ ہو، تو پھر یہ ڈیٹرمن کرنا ہوگا، دو باتیں ڈیٹرمن کرنی ہوگی نا پھر تو، کہ بھائی یہ جو انسٹیٹیوٹ کے ڈاکیومنٹ ہیں آیا وہ مجاز ہے کہ نہیں ہے ان کو ایشو کرنے کا، پہلی بات۔ دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا انہوں نے ایگزیکٹ کو اجازت دی ہے اس کی بیک آفس سروس پرووائڈ کرنے کی کہ نہیں، یہ دو پہلے چیزیں دیکھیں گے نا آپ۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے، یہ بھی دیکھ لیں کہ جی اس کی اونرشپ میں ایگزیکٹ ہے کہ نہیں ہے، بالکل دیکھ لیں یہ بھی، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ پہلے یہ دو باتیں تو دیکھ لیں کہ بھائی آیا وہ مجاز ہیں انسٹیٹیوٹ کے نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور آیا ان لوگ کی بیک آفس سروسز آرڈر ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ اب یہ مبینہ الزام ہی یہ ہے۔ اب میں آپ کی آپ کو میں ایک چیز اور بتاؤں، آخری صاحب، میرے پاس سر وقت نہیں ہے مجھے آپ کے ذاتی الزامات پر آنے، کیونکہ آپ کی ذات پر بھی الزامات لگے ہیں۔ آجا میرے ذاتی الزامات پہ، ابھی تک ذاتی نہیں ہے کیا؟ اس کے علاوہ بھی کوئی ذاتی الزام لگے گا؟ نہیں، یہ بھی آپ کے ذاتی ہے، بٹ اس سے ٹیکسز کے بارے میں الزام لگے گا۔ اچھا میرا ایک سوال آپ سے چھوٹا سا، جی میرا پلیز ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا 1947 سے لے کے اب تک اس طرح کا میڈیا ٹرائل کیا میڈیا نے کبھی اتنی تیزی سے اس طریقے سے؟ جیو کا ہوا نا ابھی تھوڑے عرصہ پہلے۔ اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کس کا ہاتھ ہے؟ چل جانے دیں صاحب، دیکھیں میں اب پھر وہی ازمپشن کی بنیاد پہ بات، ٹھیک ہے، تھینک یو، میں آپ کے اس بات سے اس جملے سے سمجھ گیا ہوں کہ جانے دیں۔ نہیں، میں آپ کی بہت مہربانی، اس جملے میں آپ کا جواب ہے۔ میرا خیال ہے خبر کو، اب آپ پلیز ضرور سوال کریں۔ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ خبر کو unnecessarily آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا گیا اس پرٹیکولر خبر کو، میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں۔ سوال کریں، آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں کاشف صاحب؟ آپ کے ٹیکسز کے بارے میں جناب، اب آپ کی کمپنی کے جو ٹیکسز ہیں، یہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی، یہ رپورٹ آئی ایم شیور میری رپورٹ آپ بتائیں نا، آپ کا آئی این آئی ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ آئی این آئی اسلام آباد نے ایک اسٹڈی کی ہے آپ کے اوپر، جو ایگزیمپشنز آپ نے لی ہیں اس کے اوپر۔ اب اس میں الزامات کس نوعیت کے، ذرا اگر if you bear with me، مجھے 2 منٹ کا وقت دے دیں۔ آپ سوال کریں، آپ سوال وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایگزیمپشن ملنی چاہیے ڈاؤن لوڈ، آپ کا جو اگر آپ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں، جبکہ آپ صرف ڈاؤن لوڈ کرنے والے سافٹ ویئر پر پیسہ بناتے ہیں جس پر ایگزیمپشن نہیں ہے۔ پہلا الزام آپ کے اوپر یہ ہے، کہا گیا کہ آپ کا پیڈ اپ کیپٹل 67 لاکھ، جتنا آپ کا پیڈ اپ کیپٹل ہے، جو آپ کا پیڈ اپ کیپٹل، آپ کی اتنی آمدن نہیں ہے، یہ ایک رپورٹ کہہ رہی ہے، جو جتنی آپ نے مارکیٹنگ کے اندر اور دوسرے مدوں میں آپ نے شو کی ہوئی ہے، ایکسپینسز میں، سیلز، پروموشن اینڈ مارکیٹنگ میں، یہ بھی الزام ہے۔ ٹیکس کی نامکمل تفصیلات آپ نے اپنی اور اپنی اہلیہ کی دی ہیں۔ 2 سوال ہیں آپ کے کاشف صاحب، یہ آپ ایک جواب دیں گے، یہ تو میں ٹی وی پر دکھا رہا ہوں جو سارے ڈاکیومنٹس، یہ ٹیکس والوں کے ڈاکیومنٹس ہیں۔ جی اب مجھے ٹی وی نہیں نظر آ رہا نا، آپ بتائیں جی۔ تیسری بات کیا ہے؟ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی جانب سے انکم جو ڈکلیئر نہیں کی گئی وہ بھی کروڑوں میں ہے، جو ڈکلیئر ہی نہیں کی گئی آپ کی طرف سے۔ اب میں کاشف صاحب پلیز جواب دینے دیں، ایسا نہ آپ بولیں وقت ختم ہو گیا۔ آخری بات، کیونکہ میں دیکھتا ہوں جواب چل رہا ہوتا ہے، وہ کٹ کر کے چلے جاتے ہیں اشتہار پہ۔ آخری بات، آپ نے ایک جگہ کلیم کیا کہ ڈی ایچ اے کے لیے، ای آر پی بنانے کے لیے آپ نے 225 ملین روپے لیے ہیں اس کے لیے، لیے ہیں، جبکہ یہ ثابت ہوا کہ یہ فری آف کاسٹ آپ نے کیا تھا، جس کو آپ نے شو کیا۔ اور آخر میں آپ نے ٹوٹل ٹیکس دیا شیخ صاحب 22 روپے ٹوٹل ٹیکس دیا ہے۔ کاشف صاحب اب میں جواب دے دوں اس کا؟ جناب کاشف صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے آپ کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی، میری کمپنی نے یا میں نے کوئی ذاتی استثناء حاصل کر لیا ہے، کوئی اسپیشل پرمیشن لے لی ہے جو مجھے دے دی گئی ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کی ایکسپورٹ کرنے والی ہر چیز جو ہے اس پہ ٹیکس استثناء حاصل ہے، پر نہیں ہے سر، سافٹ ویئر پر ہے، ہر چیز پر نہیں۔ سنیں نا کاشف صاحب یار، یہ کیا ہے یار؟ سر نہیں، آپ فیکچولی آپ نے اتنے سنگین سوالات کیے ہیں، آپ اس کا جواب سنیں نا جناب، کیونکہ یہ سوالات میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، صرف بات میری زندگی کی نہیں ہے اس وقت، بات ہر اس بچے کی، ہر اس بچی کی زندگی کی ہے جو ایگزیکٹ میں کام کرتا ہے۔ آپ اس کی خاطر سن لیں یار پلیز۔ ٹھیک سر، بتائیے۔ آپ یہ الزام لگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سروسز کی ایکسپورٹ پاکستان میں 2016 تک ٹیکس فری ہے، ہر کمپنی ٹیکس فری ہے۔ تو میں جتنی ایکسپورٹ کر رہا ہوں وہ ٹیکس فری ہے۔ اگر وہ لیگل ایکسپورٹ ہوگی تو وہ پاکستان میں آئے گی اسٹیٹ بینک کے تھرو، اور اسٹیٹ بینک کے انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ ملیں گے اس کے، تو وہ انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ کے ساتھ اگر وہ ایکسپورٹ ہے، لیگل وائٹ ایکسپورٹ ہے، تو وہ ٹیکس فری ہے۔ میری پہلی کمپنی ہوں جس کو سیٹوں کے پریشر کی وجہ سے پچھلے 2 سال میں جب سے بول اناؤنس کیا ہے، سر آپ ٹیکس کا جواب دے دینا۔ تقریباً 5 سالوں کا ٹیکس آڈٹ کیا ہے میرا بیٹھ کر، 2 سال صرف ٹیکس آڈٹ کرتا رہا ایف بی آر۔
پتہ نہیں کتنے نوٹس اور کیا 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 ہے، اور میں نے ہر کاغذ دیا ہے، ہر کاغذ اور رج کے آڈٹ کرایا ان سے. تو میں ٹیکس، یہ تو پہلے چیز سمجھ لیں. دوسرا آپ نے بات کیا کہ اس سے بات، آپ کا جو سوال ایگزسٹ کر رہا تھا ٹیکس کے حوالے سے، تو یہ ہو گیا ہے. دوسری چیز میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، جس میں آپ نے کہا جی ذاتی ٹیکس، وہ بھائی جو ایک ذاتی فرد، ایک انڈیویجول ایکسپورٹ کرے یا آرگنائزیشن ایکسپورٹ کرے، ٹیکس فری ہے نا. یہ آپ حکومت سے سوال کریں ٹیکس کیوں فری کیا ہوا ہے. سر اس کے اوپر میرا وقت ختم ہو گیا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم، آپ وہ میرے سرٹیفکیٹ آپ چیک کریں نا ہماری ایکسپورٹ ہے کتنی. سر آپ کا جو ٹوٹل ریونیو چیک کریں، ہم جتنا خرچہ کر رہے ہیں وہ ایچ اینڈ ایوری اس ایکسپورٹ، جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے اسٹیٹ بینک سے جو ان کیش ہو رہے ہیں سرٹیفکیٹ، وہی لگا رہے ہیں ہم. سر 43 کروڑ، مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. پیسہ نہیں لا رہے کاشف صاحب، شعیب صاحب، اور ہم لا بھی نہیں سکتے. ٹھیک، نہ تو ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، ایک کمٹمنٹ آپ سے اور لوں گا نہ ہی شعیب صاحب. ہمارے باپ دادا ہمارے لیے جائز